سات بر اعظم، سات سمندر، سات زمین، سات آسمان سے زیادہ بڑی یہ تسبیح ہے۔ روزانہ پڑھا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محترم ناظرین، دنیا کی وسعت، کائنات کا پھیلاؤ اور آسمان و زمین کی گہرائی جب انسان کے شعور میں داخل ہوتی ہے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ سب کچھ کس عظیم ہستی نے پیدا کیا۔ ایک طرف سات آسمان جن کی بلندی کا اندازہ انسانی آنکھ نہیں لگا سکتی، دوسری طرف سات زمینیں جن کے اندر کا علم انسان کی سائنس بھی مکمل طور پر نہیں جان سکتی، پھر سات سمندر جن کی گہرائی، حیات اور طاقت ناقابل تصور ہے، اور سات بر اعظم جن پر قومیں، سلطنتیں، تہذیبیں اور انسانیت کے کئی ادوار گزر چکے ہیں۔ ان سب کو پیدا کرنے والی، چلانے والی اور ان پر مکمل اختیار رکھنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ اس کائنات کے ہر ذرہ میں، ہر موج میں، ہر ہوا کے جھونکے میں، ہر دھڑکتے دل میں، ہر آسمانی رنگ میں اور ہر زمینی حرکت میں جو حقیقت جاری و ساری ہے وہ آج کی تسبیح ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دنیا کی وسعتوں کو اگر آنکھ بند کر کے محسوس کیا جائے تو یہ سوچ کر ہی انسان کا دل کانپ اٹھتا ہے کہ اس پوری کائنات کا خالق ایک ہے، اکیلا ہے، بے نیاز ہے، اور وہی سب کچھ سنبھالنے والا ہے۔ سات بر اعظم، سات سمندر، سات زمینیں اور سات آسمان، یہ سب ہماری انسانی عقل کی حدود سے باہر ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آثار سے بھرے پڑے ہیں۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر جو چیز اللہ کے نزدیک عظمت رکھتی ہے وہ ہے ذکر، اور اس ذکر میں سب سے بڑی چیز تسبیح ہے، جو مومن کے دل کو زندہ، روح کو روشن اور تقدیر کو بدلنے والی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! کیسا عظیم کلام ہے وہ، جو سات آسمانوں سے اونچا ہو، سات زمینوں سے گہرا ہو، سات سمندروں سے وسیع ہو اور سات بر اعظموں سے زیادہ قیمتی ہو۔ یہ کوئی عام کلام نہیں بلکہ وہ کلمہ اور وہ تسبیح ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ صحیح بخاری و مسلم ترجمہ: دو کلمات ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے، میزان یعنی ترازو میں بہت بھاری اور رحمان کو بہت پسند ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو تسبیحات وہ ہیں جو سات آسمانوں کی وسعتوں سے زیادہ وزنی ہیں۔ جب بندہ ان کلمات کو دل سے، اخلاص سے، توجہ کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اس کی روح آسمانوں کو چھونے لگتی ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، زمین کے گرد اس کے گناہ کو دھو دیتی ہے اور عرش الہی کے قریب اس کا ذکر بلند کیا جاتا ہے۔ یہ تسبیح محض الفاظ نہیں بلکہ یہ ایک روحانی طاقت ہے جو گناہوں کی زنجیروں کو توڑتی ہے، پریشانیوں کی دھند کو صاف کرتی ہے، غربت، بیماری، دل کی بے سکونی، گھریلو جھگڑوں اور رزق کی تنگی جیسے مسائل سے نجات دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص روزانہ محض 5 سے 10 منٹ صرف کر کے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے تو اس کی زندگی کے اندر حیران کن تبدیلیاں آنے لگتی ہیں۔ ناظرین، کیا یہ حیرت انگیز نہیں کہ ہمارا رب جس کے اختیار میں کائنات کی ہر شے ہے، وہ بندہ مومن کے ذکر سے خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ! ہمارا خالق ہمیں اپنے ذکر کے ذریعے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اسی لیے قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، فَاذْکُرُونِی اذْکُرْکُم۔ ترجمہ: تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 152۔ جب اللہ بندے کو یاد کرتا ہے تو فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہے، اس کے مسائل کو حل کرتا ہے، اس کی دعائیں قبول کرتا ہے، اس کی تقدیر کو بدل دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ خود اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ کسی بھی انسان کے لیے یہ عظیم بات ہو سکتی ہے کہ اسے دنیا کے بادشاہ یا وزیر اعظم جانتے ہوں، لیکن سب سے بڑی کامیابی اور سب سے بڑا اعزاز وہ ہے جب اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے، میرے بندے کو دیکھو میرے ذکر میں مشغول ہے۔ یہی تو وہ مقام ہے جو تسبیح کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ ہر بار جب زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ تو انسان گویا اعلان کرتا ہے کہ اے اللہ، تو ہر عیب سے پاک ہے، تو کامل ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے،
اور میں تیرا عاجز بندہ ہوں۔ 7 بر اعظم، 7 سمندر، 7 زمین، 7 آسمان، یہ سب اللہ کی تخلیق ہے، اور ان سب سے زیادہ عظیم وہ بندہ ہے جو اللہ کی یاد میں ڈوبا رہتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اس کی تسبیح کرتا ہے۔ یہ وہی بندہ ہے جس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فرشتے اس کی حفاظت پر مامور ہو جاتے ہیں، اور دنیا میں بھی اس کے لیے برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی کہتا ہے کہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ صحیح بخاری۔ یہ کتنی عظیم بات ہے کہ ہم صرف روزانہ کچھ لمحے نکال کر اس تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہمارے گناہ معاف، ہماری دعائیں قبول، ہمارے رزق میں برکت، ہمارے دلوں میں سکون اور ہمارے گھروں میں جنت جیسا ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ تسبیح روح کی غذا ہے، یہ نور کی روشنی ہے، یہ وہ خزانہ ہے جسے نہ کوئی چرا سکتا ہے نہ کوئی چھین سکتا ہے۔ یہ وہ دولت ہے جو قبر کے اندر ہمارے ساتھ جائے گی، جب دنیا کا مال، جائیداد، رشتہ دار سب کچھ ساتھ چھوڑ دیں گے، تب یہی تسبیح ہمارے ساتھ ہوگی۔ ناظرین، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ایسا نہیں جو صرف زبان سے ادا کیا جائے، یہ وہ کلمہ ہے جو دلوں کو جلا دیتا ہے، روح کو پاکیزگی عطا کرتا ہے اور انسان کو فانی دنیا سے نکال کر ابدیت کی معراج تک پہنچا دیتا ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اسلام کا بنیادی عقیدہ اور تمام انبیاء کا مرکزی پیغام ہے۔ یہ کلمہ توحید کی عظیم شہادت ہے جس پر ایمان لانے سے انسان کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی بے پناہ فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس مضمون میں ہم لا الہ الا اللہ کی اہمیت، اس کے فضائل، اس کی وظیفہ، انبیاء کے واقعات سے مدد کے حوالے اور اس کے اثرات پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ قرآن مجید میں لا الہ الا اللہ کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر توحید کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ چند آیات ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سورہ محمد آیت نمبر 19۔ ترجمہ، پس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نمبر 2، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، سورہ بقرہ آیت نمبر 163۔ ترجمہ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہو۔ نمبر 3، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، سورۃ آل عمران آیت نمبر 18۔ ترجمہ، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور علم والے بھی انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہیں۔ نمبر 4، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، سورۃ الاخلاص آیت نمبر 1 تا 4۔ ترجمہ، کہو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ نمبر 5، وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سورۃ آل عمران آیت نمبر 85۔ ترجمہ، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ احادیث مبارکہ میں لا الہ الا اللہ کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں اس کلمہ کی عظمت بیان فرمائی ہے۔ چند احادیث پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، سنن ترمذی 3383۔ نمبر 2، جس نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا، صحیح بخاری 5827۔ نمبر 3، لا الہ الا اللہ میرا کلمہ ہے، میں اور میرے سے پہلے کے انبیاء اسی پر تھے، مسند احمد 16589۔ نمبر 4، قیامت کے دن میری امت کے سب سے خوش نصیب وہ ہوں گے جو لا الہ الا اللہ کہتے رہے، صحیح مسلم 196۔
نمبر 5، جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، اس کا مال اور خون حرام ہے۔ صحیح مسلم 21۔ نمبر 6، لا الہ الا اللہ کے ساتھ اپنے اعمال کو تازہ کرو، کیونکہ یہ کلمہ گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جیسے پتے درخت سے گرتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ 4250۔ نمبر 7، جس نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں لا الہ الا اللہ پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سنن ابو داؤد 3116۔ نمبر 8، لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے، مسند احمد 19359۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل اور ذکر و اذکار کرنا بہترین عمل ہے۔ انسانوں کو ہمیشہ اپنے آپ کو ذکر الہی میں مشغول رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کے ذریعہ انسان کے درجات بلند کیے جاتے اور گناہ مٹائے جاتے ہیں، اور وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اے امت مسلمہ، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں اور اس کے ذکر سے افضل کوئی ذکر نہیں، کیونکہ اس کا ذکر ہر چیز سے بڑا ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور وہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا، تو ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے، بلکہ ذکر کرنے والوں کا مقام اتنی بلندی تک پہنچ جاتا ہے کہ ان کا رب اپنے فرشتوں میں ان پر فخر محسوس کرتا ہے۔ مومن کی زندگی میں اس کا بہترین رفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ صبح و شام سوتے جاگتے، سفر و حضر اور کھاتے پیتے ہر حال میں اس کا ہمدم ہوتا ہے۔ سچا ذکر کرنے والا وہی ہے جس کا عمل اپنے رب کی اطاعت میں ہوتا ہے۔ وہ اپنے تمام اوقات و حالات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ تسبیح ہر اس چیز سے رب کی تنزیہ کو شامل ہے جو اس کے جلال و کمال کے لائق نہیں۔ اللہ جل جلالہ اپنی ذات، ناموں اور صفات میں کمال سے متصف ہے، عیبوں، کمیوں اور ان چیزوں سے پاک ہے جو اس کے جلال کے شایان شان نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے، مبارک ہے، فرشتوں، روح یعنی جبرائیل علیہ السلام کا رب ہے۔ وہ پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے اس کی تسبیح کریں، اور فرشتے اپنے ذمے بڑے عظیم کارناموں کے باوجود رات دن تسبیح کرتے ہیں اور اس سے سست نہیں پڑتے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو عرش اٹھانے والے فرشتے تسبیح کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آسمان والے فرشتے تسبیح بیان کرتے ہیں، یہاں تک کہ تسبیح اس دنیاوی آسمان والے باشندوں تک پہنچ جاتی ہے۔ یعنی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اس کے حکم کی تعظیم کرتے ہیں اور اللہ جل جلالہ کے لیے فروتنی برتتے ہیں اور اس کا حکم قبول کرتے ہیں اور اس کے اطاعت بجا لاتے ہیں۔ اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور نبیوں کی بات ہے تو تسبیح ان کا ذکر ہے اور مشکلات کے وقت ان کی جائے پناہ ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر بنا دے تاکہ وہ بہت زیادہ تسبیح کرنے پر ان کی مدد کریں۔ تو انہوں نے دعا کرتے ہوئے کہا، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 29 تا 34، اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار مقرر فرما، یعنی میرے بھائی ہارون کو، اس سے میری قوت کو مضبوط فرما اور اسے میرے کام میں شریک کر تاکہ ہم تیری تسبیح کریں اور تجھے کثرت سے یاد کریں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح سے عبارت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور کسی ایسی آیت سے گزرتے کہ جس میں رحمان کی پاکیزگی بیان کی گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قیام کرتے تو اپنے رکوع و سجود میں لمبی تسبیح کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جنہیں یہودی مذہب میں سب سے اہم نبی مانا جاتا ہے، ایک عظیم پیغمبر اور رہنما تھے۔ ان کی زندگی مصائب، جدوجہد اور معجزات سے بھری پڑی ہے۔ ان کی پیدائش فرعون کے دور میں ہوئی جب بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ہو رہا تھا۔ فرعون نے حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہر لڑکے کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے۔ اس خوف سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیا۔ دریائے نیل میں بہتا ہوا صندوق فرعون کے محل تک پہنچا اور فرعون کی بیوی نے اسے پایا اور اپنے بیٹے کے طور پر پالا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پلے بڑھے، لیکن انہیں اپنی اصل قوم اور اس پر ہونے والے ظلم کا علم تھا۔ ایک دن انہوں نے ایک مصری کو ایک اسرائیلی کو مارتے ہوئے دیکھا تو غصے میں اس مصری کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد وہ مصر سے مدین کی طرف بھاگ گئے، جہاں انہوں نے ایک چرواہے کی طور پر زندگی گزاری اور وہاں ایک نیک خاتون سے شادی کی۔ مدین میں قیام کے دوران ایک دن وہ طور کے پہاڑ پر آگ دیکھنے گئے
تو وہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کی اور انہیں فرعون کی طرف واپس بھیج دیا تاکہ وہ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے بنی اسرائیل کو چھوڑنے کا مطالبہ کیا، لیکن فرعون نے انکار کر دیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر کئی طرح کی نشانیاں ظاہر کیں، جن میں طوفان، ٹڈیاں، مینڈک، جوئیں، خون، قحط اور مچھر شامل ہیں۔ لیکن فرعون نے ہر بار انکار کیا اور اپنے رویے پر اصرار کیا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالنے کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے، لیکن فرعون نے اپنی فوج کے ساتھ ان کا تعاقب کیا۔ جب بنی اسرائیل بحر کلزم کے کنارے پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے دریا پر عصا مارا، جس سے دریا دو حصوں میں بٹ گیا اور بنی اسرائیل اس میں سے گزر گئے۔ جب فرعون اور اس کی فوج نے ان کا تعاقب کیا تو دریا واپس مل گیا اور فرعون اور اس کی فوج ڈوب گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بحر احمر پار کرایا اور انہیں 40 سال تک صحرا میں ہدایت دی۔ اس دوران انہیں اللہ تعالیٰ نے 10 احکام عطا کیے جو تورات میں درج ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں کئی معجزات رونما ہوئے، جن میں دریا کو پار کرنا، عصا کا اژدھا بننا اور بیماروں کو شفا دینا شامل ہیں۔ وہ ایک عظیم پیغمبر اور رہنما تھے جنہوں نے بنی اسرائیل کو ظلم و ستم سے نجات دلائی اور انہیں توحید کا درس دیا۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کی اس تسبیح کی جانب، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ پڑھا کرو۔ اس کے پڑھنے سے 7 بر اعظم، 7 سمندر، 7 زمین، 7 آسمان سے زیادہ بڑی یہ تسبیح ہے، اور اس کے پڑھنے سے نامہ اعمال نیکیوں سے بھر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ سب سے افضل ذکر اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کلمات کی تسبیح ہے۔ اس تسبیح کی بدولت آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، گناہوں سے معافی ہو جائے گی، رزق میں برکت ہوگی، بیماروں سے شفا ملے گی، دشمنوں سے حفاظت ہوگی اور آخرت میں نجات کا سبب یہ عظیم تسبیح بنے گی۔ تو آپ اس تسبیح کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو بھی افضل ہے۔ اگر آپ نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو چلتے پھرتے اس تسبیح کا ورد کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے۔ باوضو ہو کر یہ تسبیح پڑھنے سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ، یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے ایک اور تسبیح پڑھنی ہے، یعنی پورے 100 مرتبہ آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 بہت ہی پسندیدہ کلمات پڑھنے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ان کلمات کو بھی آپ نے پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی پڑھنی ہے۔ آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے یہ تسبیح پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کو 7 بر اعظم، 7 زمین، 7 آسمانوں سے بڑی اس تسبیح کے پڑھنے پر بے تحاشا مال و دولت، عزت، شہرت عطا فرماتا ہے۔ اس تسبیح کے پڑھنے سے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دیا جاتا ہے۔ اس تسبیح کے کلمات اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیتے ہیں۔ ان کلمات کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ پر بہت زیادہ رحم فرمائیں گے، آپ کی دلی حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ جو شخص یہ عمل کرتا ہے اس کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ
نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔